السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اور اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، مال کی نعمت، اس مال کے کیا حقوق ہیں، اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، کیا صفات، کن صفات کے ساتھ اللہ کی نسبت پر اس مال کو خرچ کرنا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی اس آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں اور اس سے پچھلے رکوع میں 7 صفات، 7 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ مال کن صفات کے ساتھ، کن اصولوں کے ساتھ، کن شرائط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ عمل ہمارا قبول ہو، اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں، اس میں ایک تقاضا ہے انفقوا مما رزقناکم، انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اے ایمان والو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے عمدہ بہترین چیز،
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نکمی اور ردی چیزوں کا ارادہ مت کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم بھی اس کو لینا پسند نہ کرو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حمید ہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت جو ہماری زندگیوں میں اپنانی چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ مال کے خرچ کرنے کے بہت سے مواقع دنیا میں پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے بہت سے شعبوں کو مال پر موقوف کیا ہے۔ دین کے بہت سے شعبے ہیں، مساجد کا، مکاتب کا، مدارس کا، علمی عبادت کے بہت سے شعبے ہیں جس کو اللہ نے مال پر موقوف کیا ہے، اور اللہ نے وہ نعمت اپنے بندوں کو دی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرو اچھی چیز اپنی کمائیوں میں سے۔ کمانا یعنی آدمی کو اپنی کمائی بڑی محبوب ہوتی ہے، حلال کمانا۔ طیبات سے یہاں دو تفسیریں مراد ہیں کہ ایک حلال خرچ کرو اور دوسرا اچھی چیز خرچ کرو۔ کما کر خرچ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، حلال کمانا اور عمدہ سے عمدہ کمانا۔ کسبتم کے معنی کمانا، اس میں کمانے کی بھی ترغیب ہے، اور کمانا جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الکسب من الحلال، بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی حلال کمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھوں سے کمانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ایمان والا ہے اور اپنی محنت سے کماتا ہے۔ تو محنت سے کمانا کہ آدمی کما رہا ہے، کہ اس پر ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، اسی طرح یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کے شعبے۔ تو آدمی جس طرح اپنے گھریلو اپنے بچوں کی ذمہ داری سمجھتا ہے، اسی طرح اللہ کے دین کے تقاضوں کی بھی ذمہ داری سمجھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کمانا، جسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے بہت نوازا تھا، خاندانی جائیداد تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ مجھے کمانا، مجھے تجارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنے آبا و اجداد کی بہت بڑی جائیداد ہے جو میرے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بھی کماتے کیوں تھے؟ عجیب بات، نیت دیکھے کیا تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے کماتا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کی علمی مجلسوں کا خرچہ اٹھاؤں، اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ان کی ذکر کی مجلس کے لوگ آتے تھے، ان کی ذکر کی مجلس میں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اور وہاں پر کھانے کا، پینے کا، ان کے اخراجات کا نظام چلتا تھا کہ ان اخراجات کو اٹھانے کے لیے میں کماتا ہوں۔ 3 بڑے بڑے نام لیے۔ تو
تو یعنی نیت ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے سلف صالحین کی نیتیں کیا ہوتی تھی کہ اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں اور یہ اللہ نے محنتی بنایا ہے، اسی لیے اللہ کو محنتی بندہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی کی کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سست آدمی، ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا تو ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، ہتھیلیاں کھردری تھی اور داغ لگے ہوئے تھے۔ پوچھا جابر یہ کیسے داغ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا ہذہ ید لا تمسہ من النار، یہ وہ ہاتھ ہیں جو جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ تو کمانا کس نیت سے کمائیں کہ اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں، اور ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری صرف یعنی گھریلو ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آدمی پر ذمہ داری ہے اللہ کے دین کے شعبے کی۔ تو ہر مسلمان صبح جب جاب کے لیے جائے، تجارت کے لیے جائے، حلال روزی کی نیت کر کے نکلے۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کماؤں تاکہ مخلوق سے بے نیاز ہو اور اللہ کے کام پر خرچ کروں، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کروں۔ ایسے کمانے والے پر فرشتوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ اسی لیے اسلام نے کمانے کی، محنت کی ترغیب دی ہے، کیونکہ بہت سے دینی شعبے مال پر موقوف ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کمانا، زیادہ کمانا یہ توکل کے خلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کمانے کے لیے نکلا، محنت کے لیے نکلا، تو راستے میں اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ ایک بڑا سا سانپ ہے جو اندھا ہے اور پڑا ہوا ہے، ایک چڑیا جو ہے اپنے منہ میں دانہ لے کر آ رہی ہے اور اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ تو اس نے بڑا عجیب دیکھا منظر، کیسا عجیب منظر ہے کہ سانپ جس کے مارنے کا حکم دیا گیا، اس کی پرورش کا یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور وہ بالکل اندھا ہے اور اس کے منہ میں چڑیا کے ذریعے سے وہ جو ہے دانہ پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو وہ واپس آ گیا، اور واپس جب آیا تو وہ اپنے استاد سے ملا، مل کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کیا سمجھے؟ کہنے لگے پالنے والا تو اللہ ہے، ایک سانپ کو اللہ تعالیٰ پال سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں پال سکتا؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تم نے سانپ کو اپنا نمونہ کیوں بنایا، چڑیا کو اپنا نمونہ کیوں نہیں بنایا؟ سانپ بننے کا خیال تمہارے ذہن میں آیا کہاں سے؟ چڑیا بننے کا خیال کیوں نہیں آیا کہ خود کتنی محنت کر کے سانپ کو جو ہے نا وہ رزق پہنچا رہی ہے، کہ تم اگر محنت کرو تو تمہارے ذریعے سے کتنے لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، کمانا اور کما کر اچھے سے اچھی چیز اللہ کی نسبت پر دینا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو اپنے لیے پسند وہی اللہ کے دین کے لیے پسند، اللہ کے لیے پسند۔ میں اللہ کو دے رہا ہوں، میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور پھر فرمایا اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ایک بڑی عجیب اصلاح فرما رہے ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون،
جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ ردی اور نکمی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو. ولا تیمموا، اس چیز کا ارادہ مت کرو. دینے والے تم دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں میرے بندے میں تو بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو کھلاتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو گویا مجھے وہاں پاتے. تو بندہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بنیاد دیکھیے. یہ حضرات صحابہ کی یہ صفت تھی. یہ ہمارا مزاج ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی مالی ہو جانی ہو، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کروں، یہ بنیاد ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو کہ اگر کوئی تمہیں وہ چیز دے تو تم اس کو نہ لے سکو. اتنی ردی چیز، اتنی نکمی چیز. بعض مرتبہ دیکھیں مسجدوں میں ایسی ایسی چیزیں لا کر پہنچائی جاتی ہیں، کپڑے ہو، کتابیں ہو، چیزیں ہو. میں نے اللہ کا گھر، اس کی ایک عظمت ہونی چاہیے. اللہ کا گھر جیسے اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے جو بالکل بیکار ہے اس کو نکالتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ وہ چیز نکل کر مسجدوں میں پہنچ جاتی ہے. اسی لیے جب بھی کوئی چیز اللہ کی نسبت پر دی جائے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دی جائے، اچھی حالت ہو وہ چیز کی. کپڑے بھی، نیا کپڑا بنوایا تو پرانا کپڑا نکالنے کی ترغیب ہے، لیکن اس حالت میں نکالا جائے کہ وہ پہننے کے قابل ہو. اور خاص طور پر یہ حضرات صحابہ کرام ایک جماعت مسجد نبوی میں صفہ میں ہوتی تھی. کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اچھی اچھی عمدہ کھجوریں اپنے گھر میں رکھ لیتے اور ردی جو کھجوریں ہوتی تھی وہ لا کر جو ہے مسجد میں رکھ دیتے تھے. تو اللہ نے فوراً فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. ہاں کہ نکمی اور ردی ناکارہ چیزیں اللہ کے لیے مت دو، کہ اس میں سے خرچ کرو. حالانکہ اگر وہی چیز تمہیں کوئی اگر دے تو تم اس کو نہ لینے والے ہو، تمہیں پسند نہیں ہے. جو چیز مجھے پسند نہ ہو میں کیوں اس دوسروں کو دوں. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ. اگر کسی کے پاس وہی چیز ہے دینے کی تو وہ الگ بات ہے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے. غنی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے مال کے، ہمارے صدقے کے محتاج نہیں ہیں. بندہ جب کوئی چیز دیتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے دیتا ہے، اپنی حاجت کے لیے دیتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہیں، ہمارے صدقے کے، ہمارے مال کے محتاج نہیں. اور اللہ حمید ہیں، تعریف کے لائق ہیں، خوبیوں والا ہے اللہ تعالی. لہذا اللہ کی نسبت پر جب کوئی چیز دی جائے تو سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک اصلاح یہ فرمائی، اللہ کی نسبت پر کوئی بھی چیز دی جائے یوں سمجھیں کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں. دینے والا تو اللہ ہے اور اللہ نے مجھے دیا. میں کسی مسجد کو دے رہا ہوں، مدرسے کو دے رہا ہوں، کسی ضرورت مند بندے کو دے رہا ہوں. ایسی چیز دوں جو بہترین ہو، عمدہ ہو، حلال کمائی کی ہو، بہترین ہو، طیبات، عمدہ سے عمدہ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. ایک راستہ، دو چیزیں دنیا میں ہمیشہ چلتی ہیں، ایک راستہ وسوسے کا، ایک راستہ الہام کا. یہ ہمارے ساتھ دونوں نظام ہیں. ہم دیکھیں یہ روزانہ کی چیزیں ہیں. کبھی کبھی ہمارے دلوں میں برائیوں کے خیالات آتے ہیں، گناہوں کے وسوسے آتے ہیں. ایک شیطان کی خفیہ جو ہے یہ میسیجنگ ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ.
اور دوسری طرف نیکی کا خیال بھی آتا رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، فرشتے اس کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی لیے نیکی کا جو خیال ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ کسی بھی نیکی کا خیال دل میں آ جانا یہ گویا مہمان، اللہ کا مہمان دل میں آیا گیا۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں۔ تو دلوں میں نیکی کے خیال کا آنا، اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کو کر لیں۔ دل میں خیال آیا درود شریف پڑھ لو، فوراً پڑھ لیں۔ دل میں خیال آیا استغفار کرو، کر لے۔ دل میں خیال آیا فلاں کی مدد کرو، نیکی کو ٹالنا نہیں ہے، کیونکہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے اس طرح فرشتوں کے لیے ایک نظام بنایا کہ فرشتے ایمان والوں کے دلوں میں نیکی کے خیالات کو ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں فرشتوں کے مقابلے میں شیاطین نے بھی اپنا ایک نظام بنایا امتحان کے طور پر۔ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں برائیوں کے خیالات ڈالتے رہیں۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کس چیز سے؟ یعدکم الفقر، کہ محتاج بن جاؤ گے، خرچ کرو گے، اچھے سے اچھا مال لگاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ اس طرح جب دل میں بات آئے تو سمجھنا کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی خیر، ہاں معافی مانگ لو، نہیں معافی مانگوں گا تو میری عزت چلی جائے گی، یہ خیال فوراً کس کا طرف؟ شیطان کی طرف سے وسوسہ۔ خرچ کروں گا تو کنگال ہو جاؤں گا، یہ فوراً یہ خیال شیطان کی طرف سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور مال بچاؤ، مال بچاؤ، مال بچاؤ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے۔ وہ شیطان کیسے حکم دیتا ہے؟ اس بات کا حکم دیتا، دلوں میں ڈالتا ہے بے حیائی پر، گناہوں کے کام پر، اس کو خرچ کرو، ادھر بچا کر ادھر لگانا، ادھر بچا کر ادھر لگانا۔ فحشاء سے مراد بے حیائی، بعض مفسرین کہتے ہیں بخل، جی، گناہ کے کاموں میں، اسراف میں، رسم و رواج پر۔ جب آدمی کا مال اسراف پر آتا ہے تو مال کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ جہاں لگنا تھا وہاں نہیں لگا تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں نہیں لگنا ہے وہاں لگے گا، اور جب لگے گا تو اس مال کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ تو یہ ایک نظام بتا رہے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اور دوسرا اللہ کا غیبی نظام، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کے وعدے بڑے ہیں، سچے ہیں۔ اللہ وعدہ کیا کرتا ہے کہ تم خرچ کرو گے، خرچ کرنے پر، اور اچھے سے اچھی چیز خرچ کرنے پر، عمدہ سے عمدہ خرچ کرنے پر کنگال نہیں ہوگے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو مغفرت فرماتے ہیں، اور شیطان مغفرت کا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے مغفرت کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کی مغفرت ہو، ہاں اسی طرح اسے دور دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حکم کو پورا کرو، اس اطاعت سے مغفرت ملے گی، اور رہی بات مال کم ہوگا، ایسا نہیں ہے، وفضلا، اللہ تعالیٰ برکتوں کا، فضل کا، زیادہ دینے کا، کیونکہ نیکی کی برکات ہیں۔ جب آدمی اللہ کے حکم پر لگاتا ہے تو حکموں والی برکتیں اس کے مال میں ملتی ہیں۔ اپنے وقت کو اللہ کے حکم پر استعمال کرتے ہیں تو وقت میں حکموں والی برکتیں اللہ دیتے ہیں، وقت میں برکت، مال میں برکت، چیزوں میں برکت۔ کیوں؟ اس کا لگانا اللہ کی نسبت پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی دو بڑی طاقتور صفات لا رہے ہیں، فرمایا واللہ واسع، اللہ بہت بڑے وسعت والے ہیں، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، علیم، علیم ہے، علیم ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ یہ بات گزشتہ بھی عرض کی گئی کہ کیا نیتوں کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ نیت درست ہو، سب سے بڑی بنیاد
جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس مال پر آدمی کی نیت درست ہو. اخلاص اسی کو کہتے ہیں. اخلاص ہر عمل میں ضروری ہے، لیکن خاص طور پر مالیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ چیزیں عام طور پر کھل کر آتی ہیں. جو عمل کھل کر ہوتا ہے اس میں نیت کا خطرہ ہوتا ہے. کبھی کبھی شیطان بڑائی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان ہمارے اندر اس عمل سے دنیا کی کوئی غرض پیدا کر دیتا ہے. کوئی معاوضے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا بدلہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اس سے اس عمل کی جو ہے جان نکل جاتی ہے. جیسے ہر عمل کی ایک ظاہر ہے، ایک اس کی جان ہے، اسی طرح اس عمل کی ایک ظاہر ہے، اس کی جان کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. بس واللہ واسع علیم. ہمیشہ یہ اخلاص، یہ سب سے بڑی بنیاد. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. کس نیت سے بول رہا ہوں، کس نیت سے سن رہا ہوں، کس نیت سے عمل کر رہا ہوں. اخلاص سے عمل کی، اسی لیے عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. عمل جس میں عمل وزن ہو جائے گا، عمل بھاری پڑے گا. عمل بھاری پڑتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اخلاص کی برکت آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. دنیا میں بھی بڑی برکتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ سنایا صحابہ اکرام کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو، کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے یہ نیت کی کہ بھئی میں رات میں چپکے سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کیونکہ رات کی تنہائی میں عمل نظر نہیں آتا، اور چپکے سے کوئی دیکھے گا نہیں، میں جا کے. چنانچہ وہ اس نے تھوڑا سا مال لیا اور چپکے سے نکلا. سارے سوئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، بے خبری سب. اچانک ہوا کیا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ اس مال کو تھما دیا اور نکل گیا. جس کو اس نے مال دیا وہ چور تھا. جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ چور کو صدقہ دیا جا رہا ہے، چور کو صدقہ دیا جا رہا ہے. وہ صدقہ دینے والے نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی مطلب میں نے تجھے دیا. اب وہ پہنچا چور کو، چھوڑا ٹھیک ہے. پھر دوسری رات اس نے پھر تھوڑا سا مال لیا. اس نے سوچا کہ شاید میرا پہلے گزشتہ رات کا مال ضائع ہو گیا ہوگا، پھر آج میں صدقہ کروں. چنانچہ وہ رات میں نکلا، ایک عورت جا رہی تھی، خاموشی سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا. پھر صبح میں یہ بات لوگوں میں پھیلی کہ آج کل لوگ جو ہے بدکار عورتوں کو بھی صدقہ دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر تیسری رات اس نے تھوڑا سا مال لے کر رات میں نکلا. ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو جو ہے اس نے دے دیا اور آگے نکل گیا، حالانکہ وہ مالدار تھا. تو 3 راتوں میں 3 عمل. پہلی رات میں ایک چور، دوسری رات میں ایک بدکار عورت، تیسری رات میں ایک مالدار کو صدقہ پہنچ گیا. رات کا عمل، تنہائی کا عمل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ اس شخص کو بتائیں کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول فرمایا، اور قبول فرما کر اس کی برکتیں کیسی ظاہر فرمائیں کہ وہ جو چور جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ مجھے چوری کے بغیر اتنا مال مجھے مل رہا ہے تو میں چوری کیوں کروں، میں توبہ کر لوں. یہ ہے اخلاص کی برکتیں. چنانچہ اس نے وہ توبہ کر لی اپنی چوری سے کہ کیسے اللہ کے بندے چھپ چھپ کر صدقہ کرتے ہیں. اور وہ عورت، اس نے بھی سوچا کہ اللہ اکبر، میں تو مال کے لیے اپنی عزت کو جو ہے بیچتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے مال دے رہے ہیں. چنانچہ اس نے اپنی بے برائی سے بھی توبہ کر لی. اور جو آدمی مالدار تھا وہ بخیل تھا. اس نے سوچا کہ لوگ کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ، رات کی تنہائیوں میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے، چنانچہ مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے. اس نے بخل سے توبہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا. حضرات محدثین فرماتے یہ اخلاص کی برکتیں ہیں
جب بندہ اللہ کے لیے اللہ کی نسبت پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکتیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع خزانے والے ہیں اور علیم، نیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔ دین کا فہم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، مال اللہ نے دیا ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس مال میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے دین کے حقوق ہیں، مدرسے کا حق ہے، مکاتب کا حق ہے، علم کا حق ہے۔ یہ فہم مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دین کا فہم دے دیتا ہے۔ یہ دین کا فہم ملنا، فہم سب سے بڑی چیز۔ فہم اگر نہیں ہو تو آدمی کہتا میں کما رہا، میں لے رہا ہوں، میں کر دیا، میں تو بہت کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ اسی لیے فرمایا جس کو دین کی نعمت، دین کا فہم مل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، فہم درست ہو جائے۔ مال اللہ کی نعمت، یہ فہم آ جانا، میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے دی ہیں اور اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے حکموں کا حق ہے، کہاں میں خرچ کروں، یہ چیز کسی کو مل جائے بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دین کا فہم مل گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی۔ ایسی خیریں ملیں گی دنیا اور آخرت میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جس کے پاس فہم ہو، جس کے پاس عقل ہو۔ جس عقل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، دین کی فہم سے عقل بھی، سمجھ بھی درست ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ دین کا فہم نصیب فرما، دین کی صحیح سمجھ، وحی کی فہم، قرآن پاک کا صحیح فہم، حدیث کا صحیح فہم اللہ نصیب فرما۔ علم تو ہے لیکن آدمی اگر صحیح فہم نہ ہو تو اسی علم سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، وہی حدیث اس کو گمراہی تک طرف لے جاتی ہے۔ تو دین کا فہم جو ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ جو ہے اہل علم کی صحبتوں سے ملتا ہے، علمی مجالس کی صحبتوں میں ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کے فہم کے بگڑنے سے حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، ایک اصول بیان کر رہے ہیں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، وما انفقتم، جو کچھ خرچ کرتے ہو، کسی بھی خرچ تھوڑا ہو، بڑا ہو، زیادہ ہو، چھوٹا ہو، رات میں ہو، ما انفقتم من او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو۔ نظر کہتے ہیں کہ آدمی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا۔ یہ ہے نظر۔ نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی بات کو اپنے اوپر لازم کر لینا اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت شوق اور جذبے میں آ کر ایسی نظر مان لیتا ہے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ مجھے ایک نے نظر مانی، اللہ مجھے اگر اولاد دے تو میں روزانہ میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں۔ اب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، فرض پڑھنا بہت بھاری پڑ گیا تو یہ کہاں سے پڑھے؟ تو نظر بھی ایسی ماننی چاہیے جو آسان ہو۔ اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نظر، ایک ہے مطلق منت، ایک ہے متعین۔
نظر معین، نظر مطلق، مطلق کے معنی ہیں مثال کے طور پر یوں سمجھے، آدمی نیت کر لے انشاءاللہ میں جو ہے روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام پورا کر دے، انشاءاللہ یہ کام میرا اٹکا ہوا ہے، میں اس کے لیے روزہ رکھ کے اللہ سے مانگوں گا، ایسی نظر بہت اچھی ہے۔ ہاں نظر مطلق، اگر یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، اگر یہ کام ہوا تو میں یہ صدقہ کروں گا، جائز ہے لیکن تقدیر کو بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ نظر کیا ہے، نظر متعین جو ہے یہ تو ایک مال بخیل کے جیب سے مال نکلوایا جاتا ہے، تو صدقہ بہتر ہے۔ بہرحال صدقہ ہو یا نظر ہو، جو کچھ ہو، ہاں صدقہ ہو یا نظر ہو، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا اللہ مددگار نہیں ہے۔ ہاں ظالم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے غیر کی منت ماننا یا ظلم کر لینا اپنے عمل پر، عمل کی نیت خراب کر لینا۔ آدمی جو ہے صدقہ دکھاوے کے لیے دے، احسان جتائے، خرچ کر کے ایذا دے، تکلیف دے، یہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور ظالم کا اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہے۔ وما انفقتم من ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم کھل کر صدقہ دو، اگر تم کھل کر صدقہ دو۔ بعض مرتبہ ہر چیز کے مواقع ہوتے ہیں، آدمی فنڈ ریزنگ میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تقاضا ہے اللہ کے دین کا، بھئی پوچھا جا رہا ہے، ایک آدمی کہے نہیں میں نہیں دیتا اس موقع، اس موقع کا تقاضا ہے، آدمی کھل کر خرچ کرے، دوسروں کو ہمت ہوگی، ترغیب ہوگی۔ تو ہر وقت فرائض ہوتے ہیں، فرض نماز گھر میں پڑھنا نہیں، مسجد میں پڑھنا، کھل کر پڑھنا، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ تو دونوں عمل، ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تب بھی اچھی بات ہے۔ اس میں اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو رہی، لیکن نیت کی حفاظت ہو، نیت کی حفاظت۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس عمل کو چھپا کر کرو، اگر وہی صدقہ، وہی نیکی کا کام چھپا کر کرو، ہاں چھپا کر دے دیا، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو، ضرورت مندوں کو چھپا کر دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تو بہت بہتر ہے۔ ہاں دونوں عمل ہیں، بعض مرتبہ یہ، بعض مرتبہ وہ، لیکن چھپا ہوا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایک حدیث میں ان کو بیان فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک وہ آدمی ہے جو دانے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، انہیں بالکل چھپا کر دے دے، چھپا کر دے دے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ ایسی برکتیں ہیں اس کی، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے قصوروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے صدقے کی بڑی برکات ہیں، صدقے کی کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے عملوں سے اچھی طرح خبر رکھتا ہے، خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ عجیب بات ہے، کیسی اصلاح، کیسی بات فرمانے دیں گے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ہدایت تو اللہ کے قبضے میں۔ یہ آیت اتری کیوں؟ یہ آیت اتری اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام، جب وہ حضرات صحابہ اکرام کا جو ماحول تھا اس میں ان کے بعض رشتہ دار ایسے تھے جو غیر مسلم تھے، تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہم ان کی مدد کرتے،
اور ان سے کہتے کہ اگر یہ اسلام لاؤ تو ہم مدد کریں گے. تو انہیں مطلب یہ کہ اگر مسلمان ہوتے تو ہم آپ کی مدد کرتے، یا پھر یہ کہ ٹھیک ہے کوئی مدد کے لیے آئے، اچھا آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ایک کام کرو اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ باتیں اس وقت آنے لگی تو فوراً اللہ نے آیت اتاری. دیکھو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ آپس کا معاملہ ہے، اور اسلام قبول کرنا یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. ہاں اسی لیے کوئی بھی غیر مسلم سائل بن کر آئے، غیر مسلم اگر یا کوئی غیر مسلم ادارے ہوں، ایسے ادارے جو جس کو غیر مسلم چلاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، وہاں پر صرف جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، کھلانا پلانا. ایسے موقع پر آدمی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں فلاں، نہیں، ہماری صدقے کے معاملے میں، خرچ کے معاملے میں ہم برابر کا معاملہ کریں گے. مسلمان کو جس طرح ضرورت پوری کی جاتی ہے غیر مسلم کی بھی ضرورت پوری کی جائے گی. جس طرح اگر کوئی مسلمان بھوکا ہے اس کی بھوک کو دور کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح غیر مسلم اگر بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرنے کا بھی وہی ثواب ہے. ایک مسلمان ضرورت مند ہے اور اسی طرح غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے، دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وہی ثواب ہے. تو لہذا مدد کرنا یہ آپس کے حقوق اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. اور رہی بات ایمان لے کر آنا، اسلام لے کر آنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے فرمایا لیس علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہدایت پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام لاؤ تو ہم آپ کی مدد کریں گے. اسلام ان کو لے کر آنا، اسلام میں داخل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہمارا کام ہدایت کی بات پہنچانا، محنت کرنا، سمجھانا. ہدایت پر آئے نہ آئے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا مالی اعتبار سے ہمارے آپس کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اسلام کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اسی لیے دو باتیں ہیں، ایک وہ ہیں جو واجبی صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہیں اور کفارے ہیں، یہ اس کا مصرف تو مسلمان ہے، لیکن صدقات ہیں یہ تو روزانہ کی چیز ہے. اور ماشاءاللہ ابھی رمضان المبارک میں اور اس کے بعد بھی جب یہ حالات آئے تو ماشاءاللہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگوں نے اپنے خرچ کو، اپنے انفاق کو انہوں نے عام کیا. مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر ایک کی انہوں نے مدد کی، اور اس کے بڑے اثرات ماشاءاللہ علاقوں پر، ملکوں میں اللہ نے ڈالے ہیں. اسی لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فلانفسکم، اپنی ذات کے لیے، اس کا فائدہ اپنی ذات کو ہوگا. ہاں کس کے لیے دے رہے؟ اپنی ذات کے فائدے کے لیے دے رہے ہو. یہ خرچ کرنے والے کی یہ نیت ہو میرا فائدہ ہے تو آدمی کیسے خرچ کرے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز سوائے اللہ کو خوش کرنے کے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، یہ بھی کہ خرچ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے. آدمی کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ بنیاد ہے. اللہ کو خوش کرنا جب مقصد ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، یہ دشمن ہے کہ دوست ہے. میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں. دینے والا اگر اس نیت سے دے تو سامنے والا کوئی بھی ہو اس کو کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ہو، اپنا ہو کہ غیر ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، یہاں پہ کوئی تقسیم نہیں ہے. تقسیم اس وقت آتی ہے جب آدمی چہرے دیکھ کر معاملہ کرتا ہے، مذہب دیکھ کر معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے رخ کو ہی پلٹ دیا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، کہ تمہارا خرچ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اللہ نے اپنی خوشی جو چھپائی ہے اپنے حکم میں چھپائی ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تم سب پر خرچ کرو. تمہارے خرچ میں کوئی تقسیم نہیں، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے.
چہرہ دیکھ کر سلام کرنا، چہرہ دیکھ کر خبر گیری کرنا، چہرہ دیکھ کر جو ہے یہ ریسزم کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تیسری بات وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو پورا کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، ذرا برابر بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خاص طور پر ایک خاص تاکید کے لیے ایک خاص طبقے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے، جب تم خرچ کرو تو ایک طبقہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کرنا۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ للفقراء، للفقراء، وہ حاجت مند، وہ حاجت مند، وہ ضرورت مند، ان کا حق ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی خدمت میں وہ پابند ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، پابند ہو چکے ہیں، علم سیکھنے میں، علم سکھانے میں لگ گئے ہیں، بالکل پابند ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کمانے کے لیے زمین میں چلنے پھرنے کا، یعنی چلنے پھرنے کی استعداد نہیں رکھتے، یعنی وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، بالکل اللہ کے دین کے لیے، علم سیکھنے، علم سکھانے کے لیے یہ لوگ بالکل احصرو کہتے ہیں، مقید ہو جانا، پابند ہو جانا وقت کے اعتبار سے، ہر چیز میں، یعنی ان کا کام ہی یہی ہے۔ ایسے لوگ، ان پر بھی خرچ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ثواب ہے۔ اور عام طور پر ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ جو ہے مانگتے نہیں، جو بالکل اللہ کے دین کے لیے وقف سے ہو چکے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، وہ مانگتے نہیں۔ وہ کیا کہ جب عام طور پر آدمی دیتا اسی کو ہے جو مانگتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، حاجتیں ہیں، ضرورت مندیں ہیں، ضرورت مند ہیں، تو مال والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پہچان کر ان کی ضرورت کو پوری کرے۔ اسی کو کہتے ہیں تفقد۔ تفقد کے معنی مسلمان دوسرے مسلمان کے احوال سے باخبر رہے، ایک دوسرے کے حالات سے سوال نہیں کر رہے۔ لیکن سوال کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ عفت اور پاک دامنی، مجھے سوال نہیں کرنا، اپنی زبان کو سوال سے بچاتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل، ناواقف، جاہل کا مطلب ناواقف، نادان، اس کا یہ خیال ہے، اغنیاء من التعفف، بھئی سوال نہیں کر رہے، سوال نہیں کر رہے تو ظاہر سے بات ہے ضرورت نہیں ہوگی، آدمی ہی سوچتا نا، ضرورت ہوتی تو پوچھ لیتے، لیکن سوال نہیں کر رہے۔ نہیں، وہ سوال کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر عفت ہے، پاک دامنی ہے، اپنی زبان کو بالکل وہ استغنا ہے ان کے اندر۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، تم ان لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، علامتوں سے، کہ ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں کیا کیا ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیا ہیں؟ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، پہلے تو مانگتے ہی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی، بہت سے لوگوں کا مزاج ہے، مانگتے ہیں تو بالکل لپٹ کر مانگتے ہیں، دیکھا ہوگا غربا، فقراء راستوں میں۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سوال نہیں کرتے، لا يسألون الناس الحافا، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، کون کس نیت کے ساتھ کب خرچ کر رہا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لا سبحان، آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کیا مطلب؟ رات میں، دن میں، تنہائی میں، ظاہر ہے، یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا مزاج ہی خرچ ہے۔ سبحان اللہ، ہر حال میں، ہر وقت میں
دن میں بھی. یہاں مفسرین نے ایک بات عجیب لکھی ہے، خیر کے کوئی بھی کام کو وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. میں رمضان میں خرچ کروں گا، میں یہ کام فلاں وقت نہیں کروں گا. ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. نہیں جمعرات آئے گا تو ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر وقت ثواب پہنچا سکتے ہیں. اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے. اللہ نے خاص طور پر ان لوگوں کی تعریف فرمائی جن کا مزاج ہی خرچ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل ہوئی. ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ 40,000 دینار ایک دن میں 10,000، رات میں 10,000، اور پھر کھل کر 10,000، چھپ کر 10,000، 40,000 اس طرح خرچ کیے. اللہ نے فوراً آیت اتاری. کیا اللہ اکبر، کیا خوبی ہے. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ تقاضے آتے رہتے ہیں. زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ، لیکن مال کے جو تقاضے دینی شعبوں کے وہ تو آتے رہیں گے، رشتہ داروں میں، ضرورت مند بندوں میں، دین کے. اس کے لیے رات میں آئے رات میں، دن میں آئے دن میں، کھل کر آئے کھل کر، چھپ کر آئے چھپ کر. سبحان اللہ. کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت تیار، ہر وقت اللہ کے راستے میں. ایسے لوگ اللہ اکبر جن کو اللہ نے اپنی نعمت، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر نوازتا ہے، اللہ دیتا ہے. کیونکہ اللہ جب آدمی اللہ کی نسبت پر اللہ کے لیے لگاتا ہے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتے، کبھی اسے کنگال نہیں کرتے. تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رات اور دن، کھل کر اور چھپ کر، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے پروردگار کے پاس ثواب ملے گا قیامت کے دن. جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ ثواب عطا فرمائے گا. وہاں ثواب انہیں ملے گا، وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خطرہ نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کی موت بھی آسان، ان کی آخرت بھی آسان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کو صحیح نیت کے ساتھ صحیح خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں تقریباً یہ سورہ بقرہ کا یہ 2 رکوع جو ہے ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال. آدمی اپنا وقت دے کر حلال کماتا ہے، اس حلال کمائی میں اس کے اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. کن صفات کے ساتھ خرچ کرنا ہے، ان 2 رکوع میں 7 صفات اللہ نے بیان کیے. جب بندہ ان 7 صفات کے ساتھ خرچ کرتا ہے، وہ عمل انفاق، وہ خرچ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے. پھر اللہ کے خزانے اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی برکتیں. اسی لیے اپنے اس عمل کی حفاظت کرنا ہے. چنانچہ مالیات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جس طرح اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے پر اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اسی طرح جب مال میں سودی نظام آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کی برکتوں کو جڑوں سے ہی کاٹ دیتے ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. دعا فرمائیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی چھوٹی سی بیٹی بہت